ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے. سبحان اللہ. وہ صحابی رسول اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے. میں نے اس لیے کہا نا کہ دھیان چاہیے مجھے، میں نے بات کرنی ہے آپ سے. وہ صحابی رسول اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے، قرآن کوئی اور بات کرے اور وہ کوئی اور بات کرے، ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے. تو آپ نے عمر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، تو شان تو نہ ہوئی، انفرادیت تو نہ ہوئی. چلے میں جملہ عرض کرنے سے پہلے ایک اور انداز میں بات کرتا ہوں، مجھے لطف اس کا آئے گا جو یہ انداز سمجھے گا. اگر قرآن پہلے بولے عمر بعد میں بولے تو پھر کہو عمر کی رائے قرآن سے موافق. اگر قرآن پہلے بولے عمر بعد میں بولے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے. عمر کی شان تو یہ ہے کہ عمر پہلے بولتا ہے، قرآن بعد میں بولتا ہے. سبحان. عمر پہلے بولتا ہے، قرآن بعد میں بولتا ہے. یہ ہر صحابی کی شان ہے کہ صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے. عمر کی شان یہ ہے کہ قرآن کا حکم عمر کی رائے سے موافق ہے. اسی لیے اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے، تو اللہ کی زبان ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا ہے. صحابہ کو کس نے چنا؟ یہ بولیے. کئی نوجوان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار مولویوں کی بات سنیں تو واقعی ذہن میں یہ والی بات آتی ہے، لیکن ہمارے پاس دیکھو نا یہ کلپ پہنچا ہے، اس میں ایک اسکالر ہے، اس نے اپنے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کتابیں جوڑی ہوئی ہیں. وہ کتابیں اٹھا کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا وہ جو کتابیں دکھاتا ہے وہ کتابیں لکھی کس نے؟ لوگوں نے. اور تھوڑا بولو جو خوشی سے آئے. کس نے لکھی؟ میں نے کہا تیرے پاس لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب. سبحان اللہ. تیرے پاس روایت ہے، میرے پاس آیت ہے. سبحان اللہ. میرے پاس آیت ہے، تیرے پاس لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں تاریخ دان نے یہ لکھا، فلاں تاریخ والے نے یہ لکھا، اور اس نے یہ لکھا یہ لکھا. میں نے کہا سنو، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا. اب میں قرآن مجید سے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جسے ترجمے کے بغیر لطف آئے وہ ویسے بولیے گا، باقیوں کو ترجمے کے ساتھ رکھوں گا. یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھا. اللہ فرماتے ہیں ذرا میری طرف سن، کاتبہ میں نے لکھا، میں نے لکھا. اللہ آپ نے کیا لکھا، کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، کتب فی قلوب. اب آپ کی مرضی ہے ان تاریخ والوں کی بات سنو یا اللہ کے قرآن کی بات سنو. اللہ یہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. سبحان اللہ. میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان. دھیان دینا طالب علم کو. اس وقت آپ مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس قلم کاغذ نہیں ہے، لیکن ذرا تصور میں لکھیے لفظ ایمان کو. خواہ ایک ہتھیلی پہ لکھ لو یا ویسے تصور میں لکھ لو، الف یا میم الف نون. میں نے ٹھیک لکھا؟ یہی ہے نا، الف یا میم الف نون، ایمان. اب ترجمہ دیکھو، کتب فی قلوبہم الایمان،
میں نے ان کے دلوں پہ ایمان. تو اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ ایمان میں نے لکھ دی. میں کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ ایمان میں نے لکھ دیا, یا یوں کرو یا یوں کرو. اللہ یہ فرما رہے ہیں, اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ ایمان میں نے لکھ دیا. ہائے ہائے, آج اگر کوئی ایمان لانا چاہے, آپ کے پاس غیر مسلم آیا اور کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں, اسے کیا پڑھاؤ گے؟ اشہد ان لا الہ واشہد ان محمد عبدہ لا الہ محمد, یہی پڑھاؤ گے نا؟ میں دو معنی کرنے لگا ہوں لفظ ایمان کے, ایک خواص کے لیے, ایک عوام کے لیے. اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں, اللہ بتانا تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ توحید کا مفہوم وحدت ہے, یہ جو کلمہ رسالت کا مفہوم ہے, یہ میں نے ان کے دلوں پہ ایسا لکھ دیا کہ اب امیہ کے کوئلے بھی نہیں مٹا سکتے. اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں. لیکن میں اگر سادہ نوجوان کو جو میرے جیسا سادہ ہے, کسی کی بات سن کے اس کی بات میں کہیں آ نہ جائے, اسے سمجھانا چاہوں تو میں یوں اسے کہوں گا کہ تو یہ سمجھ, اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا, لکھ دیا. کم از کم چہرے سے تاثر یہ دیں, بخیل بن کے مت بیٹھیں, مجھے یہ پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. چہرے سے یہ تاثر دے دیں, کھانا بھی بولیں, کوئی بات نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا. اچھا اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی ہو جائے. یہ کلمہ میں لکھوں نا بورڈ پہ تو بورڈ سونا, ورق سونا, کرتاس سونا, گتا سونا. یہ بورڈ دیوار پہ میں لکھوں دیوار سونا. یہ محراب پہ لکھا جائے محراب سونا, بینر پہ لکھا جائے بینر سونا. جہاں اللہ میں لکھوں میں وہ جگہ سونی. لیکن اللہ میں نے نہیں لکھا, آپ نے لکھا, اور دیوار پہ نہیں لکھا, ابو بکر کے دل پہ لکھا, عمر کی چھاتی پہ لکھا, عثمان کے کلیجے پہ لکھا, علی کے جگر پہ لکھا, معاویہ کی دل کی تختی پہ لکھا. اللہ جہاں میں لکھوں وہ جگہ سونی. تو جہاں آپ نے لکھا تو پھر آپ بھی تو بتائیے نا, جہاں آپ نے لکھا وہ دل کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں تو دل پوچھتا ہے دل کیسے ہوئے, دلوں کی بات بعد میں کریں گے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں رب نے جب ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا تو اب ایمان سونا ہوگا. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.